بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الکفالہ مکتبہ رحمانیہ، صفحہ نمبر 128 اور مکتبہ بشرا صفحہ نمبر 178۔ وَإِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَعَلَيْهِ دُيُونٌ وَلَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا فَتَكَفَّلَ عَنْهُ رَجُلٌ لِلْغُرَمَاءِ لَمْ تَصِحَّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَا تَصِحُّ لِأَنَّهُ میں نے ساتھ یہ اس لیے پڑھ دیا کہ یہ قالا کی دلیل ہے۔ ایک آدمی مفلس ہو کر فوت ہو گیا، نیچے لکھا نا مفلسن، یہ فتح القدیر اور عنایہ دونوں کا حاشیہ ہے۔ تو جب کوئی آدمی غریب ہو کر مر جائے اور اس پر قرضے ہوں، مثلا کاشف کا انتقال ہو گیا اور اس نے میرے پیسے دینے تھے اور لوگوں کو بھی دینے تھے، وَلَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا، اس نے کوئی پیسہ پیچھے مال چھوڑا نہیں کہ جس کی وجہ سے کفالت کوئی آدمی قبول کر لے، چلو بھی اس کے پیسے میں ادا کر دوں گا۔ فَتَكَفَّلَ عَنْهُ رَجُلٌ لِلْغُرَمَاءِ، حذیفہ نے اس کی طرف سے قرض خواہوں کے لیے کفالت قبول کر لی، یعنی کفالت لے لی، کفیل بن گیا۔ اس نے کہا چلو اس کے قرض میں ادا کر دوں گا۔ یہ رجل چاہے وارث ہو یا اجنبی ہو، کیونکہ کل کے سبق میں وارث اور اجنبی کا فرق پڑا تھا نا ہم نے۔ وارث کے حکم اور تھا اور آخر میں کہا تھا وَلَوْ قَالَ الْمَرِيضُ ذَلِكَ لِأَجْنَبِيٍّ، اور اگر اجنبی سے کہا تو اختلف المشایخ فیہ، مشایخ کا اس میں اختلاف ہے، بعضوں نے کہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے اور بعضوں نے کہا کہ کفالہ ٹھیک نہیں ہے۔ صحیح قول یہ ہے کہ کفالہ ٹھیک ہے، یہ کل کے مسئلے کی بات کر رہا تھا۔ تو یہاں رجل سے مراد وارث ہو یا اجنبی ہو، یعنی کل ہم نے طلحہ کو بنایا تھا نا ان کی طرف سے کفیل، چونکہ وہ وارث تھا، اور آج میں حذیفہ کو بنا رہا ہوں، یہ وارث نہیں ہے۔ تو وارث ہو یا غیر وارث ہو، امام صاحب کے نزدیک اس کا یہ کفیل بننا درست نہیں ہے۔ یہ ایسے شخص کی طرف سے کفیل بنا ہے جس کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں اور پیسے نہیں تھے اور انتقال کر گیا۔ تو امام صاحب کے نزدیک دو بنیادی باتیں ہیں کفالت کے درست نہ ہونے کی، جن کی تفصیل آگے آ رہی ہے، پہلے ذہن میں صرف اجمالی بات آ جائے۔ امام صاحب فرماتے ہیں ایک تو اس آدمی نے یعنی مکفول عنہ کاشف نے اپنی زندگی میں اس کو کفیل نہیں بنایا تھا، دوسرا اس کے پاس مال نہیں ہے، لہذا ایسی کفالت درست نہیں۔ تو امام صاحب کے نزدیک ٹھیک نہیں ہے اور صحابین کے نزدیک یہ ٹھیک ہے۔ صحابین کے نزدیک یہ کفالہ کیوں درست ہے؟ وجہ لأنہ کفل بدین ثابت، اس لیے کہ وہ ایک دین ثابت صحیح کا کفیل بنا ہے۔ وہ دین بالکل ثابت ہے۔ دین ثابت کیسے ہے؟ لأنہ دین ثابت کی دلیل ہے، لأنہ وجب لحق طالب ولم یوجد المسکت، دین ثابت صحیح قائم بلکہ ثابت کا لفظ کہیں کہ دین ثابت ہے اس مکفول عنہ کے اوپر۔ کیسے ثابت ہے؟ لأنہ، ہو ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ شاباش، دین ثابت کی طرف، یہ دین کی طرف، کیونکہ یہ دین واجب لحق طالبی، یہ دین یعنی میت کا یہ قرضہ یہ طالب کے حق کی وجہ سے واجب ہوا تھا۔ طالب ہے قرض خواہ دائن، یہ میت کا یہ قرضہ طالب کے حق کی وجہ سے واجب ہوا تھا، یعنی طالب کا مجھ مکفول لہو کا حق تھا اس کے اوپر، کاشف کے اوپر، تو اس حق کی وجہ سے اس کی زندگی میں اس پر قرضہ ثابت ہو گیا تھا۔ آگے کہ ولم یوجد المسکت، اور اس قرضے کو ساقط کرنے والی کوئی چیز نہیں پائی گئی کہ قرضہ ساقط ہو گیا ہو، تو لہذا دین ثابت ہے، دین ابھی تک موجود ہے۔ قرضہ کیسے ساقط نہیں ہوا؟ حاشیہ ولم یوجد المسکت، یہاں ہمارے ہاں رحمانیہ کے مکتبے میں عبارت ذرا درست نہیں ہے، جو میں پڑھ رہا ہوں یہ عبارت ٹھیک ہے۔ ولم یوجد المسکت اذ ما وجب لا ينتفی الا بابراء من له الحق او باداء من علیہ او بفسخ سبب الوجوب۔ آگے لکھا ہے پھر عنایہ میں ہی والمفروض عدم ذلك کلہ فلم یوجد المسقط، وہ قرضہ ساقط تو تب ہوتا کہ جس نے اسے پیسے لینے تھے وہ اس کو بری کرتا، مرنے والے نے بری تو نہیں کیا، لہذا ابھی تک دین ثابت ہے، یا جس پر قرضہ تھا وہ ادا کرتا باداء من علیہ، اس نے ادا بھی نہیں کیا، اور بفسخ سبب وجوب، یا وجوب کے سبب وجوب کا فسخ پایا جاتا۔ کوئی ایسی بات نہیں پائے گی جسے ہم کہیں کہ قرضہ ساقط ہو گیا ہے۔ فلم یوجد ولم یوجد المسکت، اور مسکت نہیں پایا گیا اس دین کا۔ جب مسکت نہیں پایا گیا تو دین ابھی تک ثابت ہے نا، تو ایک ثابت دین کی اس نے کفالت کی ہے۔ کفالت ہوتی بھی ایک ایسے دین کی جو دین واقعی ثابت و صحیح ہو، یہ دین ثابت ہے صحیح ہے، اس کی حذیفہ نے کفالہ لے لی، ٹھیک ہو گیا، اور بھی ہمارے پاس ثبوت ہے۔ لہذا اور اس وجہ سے کہ چونکہ مسکت نہیں پایا گیا، جب مسکت نہیں پایا گیا تو دین ثابت ہے، اس مسکت کا نہ پائے جانے کی وجہ سے یبقى ھذا دین فی حق احکام الآخرہ، احکام آخرت کے حق میں بھی یہ دین باقی ہے۔
ہم کہہ رہے ہیں کہ جس طرح دنیا کے احکام میں دین باقی مانو اور اس کے کفالت کو صحیح تسلیم کرو، یہ دیکھیں یہاں آخرت کے احکام کے حق میں بھی باقی ہے، اس لیے کہ آخرت میں آدمی گناہ گار ہوگا جو بغیر قرضہ ادا کیے دنیا سے گیا ہے۔ دین ثابت ہے، باقی ہے، تبھی تو گناہ گار ہوگا، دین ساقط تو نہیں ہوا اس کا۔ جب دین ساقط نہیں ہوا، دین ثابت ہے، اور دین ثابت کا کفالہ لینا تو بالکل درست ہوتا ہے۔ آگے وَلَوْ تَبَرَّأَ بِهِ إِنسَانٌ يَسِهُ، یہ صاحبان اور بات کر رہے ہیں کہ دیکھو اگر کوئی انسان اس دین کو ادا کرنے میں تبرع سے کام لے، یعنی اس مرنے والے نے کہا نہیں، اس نے اپنی طرف سے اسے تبرع قرض ادا کر دیا، یصح تبرع، یہ تبرع کرنا درست ہوگا۔ اس تبرع کرنے کے درست ہونے کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ حاشیہ وَلَوْ بَرِئَ الْمُفْلِسُ بِالْمَوْتِ یعنی الدَّيْنِ لَمَا حَلَّ لِلصَّاحِبِ الْأَخْذُ مِنَ الْمُتَبَرِّعِ، اس کا تبرع درست ہوگا۔ تبرع درست ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس آدمی کو اس کفیل نے پیسے دیے ہیں اس آدمی کے لیے یہ پیسے لینا حلال ہوگا۔ اگر یہ درست نہ ہوتا تو اس کے لیے پیسے لینا حلال نہیں ہوتا۔ تو حذیفہ نے جو اس کی طرف سے پیسے مجھے دے دیے، اس کا تبرع درست ہے اور میرا لینا درست ہے۔ اگر یہ بری ہو چکا تھا، حاشیے میں لکھا ہے، اگر بری ہو چکا ہوتا موت کی وجہ سے اپنے دین سے، جب اس کے اوپر قرضہ ہی باقی نہیں رہا، تو پھر مجھ قرض خواہ کے لیے لما حل لصاحبہ ای لصاحب الدین، تو صاحب دین کے لیے متبرع سے پیسے لینا بھی درست نہ ہوتا۔ تو یہ ساری باتیں یہ بتا رہی ہیں کہ اس کا قرضہ باقی ہے، لہذا اگر کوئی تبرع بھی ادا کرے تو بھی ادا ہو جاتا ہے۔ دوسرا وَقَضَى يَبْقَى إِذَا كَانَ بِهِ كَفِيلٌ أَوْ مَالٌ، بس صاحبان کی دل ختم ہوگی۔ اور یہی حکم ہے قضا یبقا، اسی طرح وہ باقی رہتا ہے، یبقا کی ضمیر جائے گی دین کی طرف، اسی طرح یہ دین باقی اور برقرار رہتا ہے۔ اذا کان به بهذا الدین کفیل، جب اس دین کا کوئی کفیل بن جائے، او مال اذا کان مال، یہاں به یعنی مال کا عطف کفیل کے اوپر نہیں پڑے گا، اذا کان به کفیل او کان مال، تو یہ کہتے ہیں صاحبین ایک نظیر پیش کر رہے ہیں کہ دیکھو اس صورت میں جب یہ مرنے والا آدمی اپنی زندگی میں کسی کو کفیل بنا کر گیا، یا مرنے والا آدمی مال چھوڑ کر گیا، اس صورت میں بھی تو یہ دین باقی رہتا ہے۔ جب اس صورت میں دین باقی رہتا ہے تو لہذا اب بھی دین باقی ہے، حالانکہ وہاں بھی تو میت مر گئی ہے، وہاں بھی تو موت کی وجہ سے قرضہ ساقط نہیں ہوتا، صاحبان کہہ رہے ہیں، کیونکہ اگر موت کی وجہ سے قرضہ ساقط ہوتا تو مرنے کے بعد اس کا جو کفیل ہوتا ہے تو اس کے کفیل کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ کفالت باقی ہے، یعنی کفیل ابھی کفالت پر باقی ہے، حالانکہ بندہ مر گیا ہے، تو بندے کے مرنے کی وجہ سے نہ قرضہ ساقط ہوتا ہے نہ کچھ۔ چنانچہ اگرچہ وہ مر گیا ہے اور زندگی میں کفیل بنا گیا تھا، پھر بھی کفالت پر وہ کفیل باقی ہے، اور اس کا اگر مال تھا تو مر گیا ہے تو پھر بھی ہم یہ کہیں گے کہ کوئی آدمی اس کی کفالت لے لیتا ہے تو بھی کفالت ہوتی ہے اور دین اس کا باقی ہوتا ہے۔ تو قضا یبقا کو پھر مختصر سنو، قضا یبقا ای دین، اس کا مطلب یہ کہ اسی طرح یہ قرضہ اس وقت بھی باقی اور برقرار رہتا ہے جب اس قرض کا کوئی کفیل ہو، یعنی میت کی زندگی میں، یا اس میت کا کچھ مال ہو، یعنی موت کی وجہ سے قرضہ ساقط نہیں ہوتا بلکہ اس کی زندگی کے اندر بننے والے کفیل سے وصول کیا جاتا ہے، اور عدم کفیل کی صورت میں اس کی میراث سے لیا جاتا ہے۔ اگر وہ ساقط ہو گیا ہوتا مرنے سے تو اس کے کفیل سے مال نہ لیا جاتا اور اس کے مال کو نہ اٹھایا جاتا۔ تو اسے پتہ چلا کہ مرنے کی وجہ سے قرضہ ساقط نہیں ہوتا۔ جب مرنے کی وجہ سے قرضہ ساقط نہیں ہوتا، قرضہ باقی ہے، ثابت ہے، تو دین ثابت کا کفیل بننا بالکل درست ہے۔ وَلَهُ، امام صاحب کی دلیل یہ ہے، أَنَّهُ كَفَّلَ بِدَيْنٍ سَاقِطٍ، یہ دین ساقط کا کفیل بنا، سارا دار و مدار اس پر ہے۔ وہ اس کو دین ثابت مانتے ہیں، یہ اس کو دین ساقط مانتے ہیں۔ جب دین ساقط کا کفیل ہوگا تو پھر کفالہ درست نہیں، دین ساقط کا کفیل بنا ہے، کیسے؟ نیچے دیکھو، لِأَنَّ مَحَلَّ الدَّيْنِ قَدْ فَاتَ، دین کا محل فوت ہو گیا ہے۔ دین کا محل کیا تھا؟ وہ آدمی، وہ فوت ہو گیا۔ وَقِيَامُ الدَّيْنِ مِنْ غَيْرِ الْمَحَلِّ مَحَالٌ، محل کے بغیر کسی چیز کا قائم رہنا محال ہوتا ہے۔ محل کسی چیز کا محل نہیں ہے تو وہ چیز کیسے باقی رہ سکتی ہے؟ پانی گلاس میں ہے، اگر گلاس نہیں ہے تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ پانی اس گلاس میں پانی ہے، گلاس ہی نہیں ہے اس کے ساتھ، الگ سے کوئی اور پانی ڈھونڈ کے لاؤ تو ڈھونڈ کے لاؤ، لیکن اس گلاس والا پانی نہیں ہے۔ میت کے اوپر قرضہ تھا، میت مر گئی ہے، اس میت والا اب قرضہ نہیں ہے، اور کوئی قرضہ ڈھونڈ کے لاؤ کسی اور آدمی کا تو علیحدہ بات ہے۔ آسان سی بات ہے کہ محل کے بغیر تو اس کا قیام ہی محال ہوتا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں یہ دین تو تھا میت کے اوپر، وہ محل تھا، محل ساقط ہو گیا تو چیز بھی ساقط ہو گئی۔ اچھا، لِأَنَّ الدَّيْنَ، یہ دین ساقط کی ایک اور دلیل دے رہے ہیں، تو حاشیے والے نے دے دی، بین سور والے نے، یہ کہہ رہے ہیں دین کیوں ساقط ہے؟
اس لیے کہ لأن دین هو الفعل حقیقتاً، دین حقیقتاً فعل ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ اس لیے کہ دین فعل ادا ہے، تملیک مال ہے، تسلیم مال ہے۔ دین کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دین سے مقصود کیا ہوتا ہے؟ کہ آدمی قرضہ کسی کو دے۔ دیکھو بذات خود دین تو کوئی چیز نہیں نا، میں نے کسی آدمی سے دین لینا ہے تو لفظ دین کی وجہ سے تو مجھے خوشی نہیں ہے کہ یار میں نے اس سے دین لینا ہے، اور اس آدمی کو پریشانی لفظ دین کی وجہ سے تو نہیں ہے، بلکہ وہ فعل کی وجہ سے ہے کہ اس کو کل قرضہ سپرد کرنا ہوگا۔ سپردگی پر یہ پریشان ہے کہ قرضہ میں نے سپرد کرنا ہے، کیسے کروں؟ تو دین تو ایک فعل ہوا، تو وہ کوئی عین نہ ہوا، اور جب فعل ہوا آگے دلیل دے وَلِهَذَا یوسف بالوجوب، یہی وجہ ہے کہ اس کو وجوب کے ساتھ موصوف کیا جاتا ہے، اور کیا کہا جاتا ہے؟ دین واجب، اور حالانکہ جس چیز کو وجوب کے ساتھ موصوف کیا جائے، یعنی وجوب جس کی صفت بن کر آئے، وہ چیز فعل ہوتی ہے، جیسے صلاۃ واجبۃ، صوم واجب، زکوٰۃ واجبۃ، یہ سارے افعال ہیں۔ تو لہذا دین واجب کا لفظ بھی بتاتا ہے کہ دین فعل ہے، اور فعل محتاج ہوتا ہے قدرت کا، قدرت کے بغیر تو فعل سر انجام نہیں دیا جا سکتا، اور قدرت صاحب فعل کی ہوتی ہے، یہاں صاحب فعل ہی باقی نہیں رہا، لہذا قدرت ہی باقی نہیں رہی، جب قدرت باقی نہیں رہی تو فعل ہی ادا نہیں ہوگا، اور دین تھا ہی فعل، لہذا اب یہ دین ساقط ہو گیا، کیونکہ جب فاعل ساقط ہو گیا تو فعل بھی ساقط ہو گیا، جب فعل ساقط ہو گیا، دین فعل تھا تو دین بھی ساقط ہو گیا۔ لیکنہ سے اشکال کا جواب ہے، یہ کہتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ دین فعل ہے، دین عین نہیں ہے، تو یہ کہتے ہیں دین عین ہے، کیسے؟ حاشیے میں دیکھو، وہ کہتے ہیں ان المال ایضا یوسف بالوجوب، حاشیہ پڑھ رہا ہوں، یقال علیہ نہیں یقال علی فلان الف درہم ثمن بیع او زمان استہلاک۔ اشکال یہ کہ جس طرح یہ کہا جاتا ہے دین واجب، دین فعل ہے، ہم نے مان لیا لفظ واجب آنے سے، اسی طرح لفظ واجب تو مال کے ساتھ بھی لگتا ہے، کہا جاتا ہے مال واجب، مالہ واجب علیہ، عشرۃ درہم منہ واجب علیہ، اس کی طرف سے 10 درہم میرے اوپر واجب ہیں، تو مال کے ساتھ وجوب کا لفظ بولا جا رہا ہے نا، جب مال کے ساتھ وجوب کا لفظ بولا جا رہا ہے تو مال تو عین ہوتا ہے، مال تو فعل نہیں ہوتا، تو آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ جو دین ہوتا ہے وہ فعل ہوتا ہے؟ اسی لیے کہ اس کے ساتھ وجوب کا لفظ لگتا ہے، وجوب کا لفظ تو عین کے ساتھ بھی لگتا ہے۔ ہم نے کہا لیکنہ فی الحکم مآل، اپنی ذات کے لحاظ سے یہ فعل ہے، حقیقت میں اپنی حقیقت میں یہ فعل ہے، لیکن حکم کے لحاظ سے مال بن جاتا ہے، وہ کس لیے؟ لأنہ یؤول الیہ فی المآل، لأنہ کیونکہ یہ ادائیگی، ہو کی ضمیر جائے گی، بنا ورنہ یہ لکھا ہے، کیونکہ یہ ادائیگی یؤول الیہ مال کی طرف پہنچتی ہے، فی المآل انجام میں۔ ہم نے کہا دین اصل تو نام ہے تسلیم کا، اور تسلیم فعل ہوتا ہے، لیکن یہ تسلیم انجام کار پہنچتی ہے مال کی طرف مآل میں، جب آپ یہ دین کسی ادائیگی کریں گے، جب ادائیگی ہو جائے گی تو انجام کر آگے مال ہاتھ میں آ جائے گا نا، تو وہ کہتے ہیں یہ ہے فعل اپنی حقیقت کے لحاظ سے، لیکن یہ فعل تسلیم، یہ انجام کار مال تک پہنچا دیتا ہے، اور مال چونکہ عین ہوتی ہے اپنے انجام کے اعتبار سے، اس لیے اس کے ساتھ وجوب کا لفظ لگا دیتے ہیں، لہذا مال واجب کہنے سے آپ ہماری اس بات کو نہیں ٹھکرا سکتے کہ دین فعل ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ فعل دین ہی، یعنی فعل تسلیم ہی آخر میں نتیجے کے لحاظ سے، حکم کے لحاظ سے جا کر مال تک پہنچتا ہے، لہذا اس مال کے ساتھ بھی واجب کا لفظ لگا دیا جاتا ہے، ورنہ اصل میں یہ فعل ہی ہے، کیونکہ اپنی حقیقت میں فعل ہے، اور فعل فاعل کا محتاج ہوتا ہے، فاعل کے بغیر فعل نہیں ہوتا، فاعل نہیں ہے تو فعل بھی نہیں ہے، فاعل ساقط ہو گیا، مر گیا دنیا سے، تو فعل بھی ساقط ہو گیا۔ وقد عجز بنفسہ، اور حال یہ ہے کہ یہ مکفول عنہ، یہ عاجز ہو گیا ہے اب اس فعل کو سر انجام دینے سے، یہ انجام نہیں دے سکتا، بذات خود نہیں دے سکتا، یہ تو بات بالکل واضح ہے کہ وہ فوت ہو چکا ہے، تو وہ کیسے اس فعل کو سر انجام دے گا؟ وہ بھی خلف ہی، اپنی ذات کے لحاظ سے بھی عاجز ہے اور اپنے خلف کے لحاظ سے بھی عاجز ہے۔ خلف کا معنی اپنے نائب، اس کا نائب کون ہو سکتا تھا؟ کفیل، کہ اپنی زندگی میں کسی کو کفیل بنا جاتا، یہ کہہ دیتا کہ تم میرے نائب ہو، تم ادا کرنا۔ اب یہ فعل دین سر انجام نہ خود دے سکتا ہے نہ اپنے نائب کے ذریعے سے دے سکتا ہے، ففات عاقبۃ الاستیفاء، لہذا وصول ہونے کا انجام فوت ہو گیا، اب وصولی نہیں ہو سکتی، وصولی فوت ہو گئی، اس لیے کہ جس آدمی نے وصول کرانا تھا، تسلیم کرنا تھا، نہ وہ خود کر سکتا ہے نہ وہ کسی کے ذریعے سے کرا سکتا ہے، لہذا وصولی نہیں ہو سکتی۔ جب وصولی ہو ہی نہیں سکتی، فَيَسْقُطُ هَذَا الدَّيْنُ فِي أَحْكَامِ الدُّنْيَا ضَرُورَةً، لہذا لازمی طور پر یہ دین اب ساقط ہی شمار ہوگا۔ کیوں ساقط ہوگا؟ حاشیے میں دیکھو، لِأَنَّ كُلَّ فِعْلٍ يَقْتَضِي الْقُدْرَةَ،
والقدرت انما یکون بنفسہ و بخلفہ، فعل پر قدرت یا انسان کے اپنی ذات کے ذریعے سے ہوتی ہے یا اس کے خلف نیب کے ذریعے سے ہوتی ہے، کہ انسان اپنا فعل اپنے نیب کے ذریعے سے کرا دیتا ہے، کسی کو وکیل بنا دیتا ہے، کفیل بنا دیتا ہے، یہ فعل تو کر دینا۔ وہما معدومان، اور یہ دونوں چیزیں یہاں معدوم ہیں۔ جب یہ دونوں چیزیں معدوم ہیں تو پتہ چلا کہ یہ فعل ادا نہیں ہو سکتا، لہذا فیسقط ضرورتاً، پھر لازمی طور پر دین ساقط ہی ہو جائے گا۔ اب آگے جواب دے رہے ہیں، ان کی دو باتیں تھیں، ولو تبرع بھی انسان یصح، اگر کوئی تبرعاً کر دے تو پھر تو ہو جاتا ہے، اسی طرح اگر اس نے تبرعاً کفالت لے لی ہے تو بھی ٹھیک ہے۔ اس کا جواب والتبرع لا يعتمد قیام الدین، اور تبرع وہ اس بات پر سہارا نہیں لیتا کہ پہلے دین قائم ہونا چاہیے، تبرع کے لیے بات ضروری نہیں ہوتی، اور یہاں کفالت میں یہ بات نہیں پائی جا سکتی۔ تو اس لیے تبرع میں تبرع کرانے کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو مکفول عنہ ہوا ہے اس کے حق میں بھی دین باقی ہو، بلکہ جو کفیل ہوتا ہے خود اس کے پاس بھی اگر پیسے موجود ہیں تو بھی تبرع کر سکتا ہے۔ اور جب کفالہ میں ہم ہوتے ہیں تو اس میں نیچے حاشیہ نمبر 9 دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ تبرع اس بات پر سہارا نہیں لیتا کہ پہلے دین موجود ہونا چاہیے۔ تبرع آدمی کسی کی طرف سے کچھ بھی کر سکتا ہے کہ اگلے کے اوپر جس کی طرف سے وہ دے رہا ہے اس کے حق میں وہ دین باقی ہو یا نہ ہو۔ مکفول عنہ کی طرف سے اگر کوئی تبرع کر رہا ہے، مکفول عنہ کے حق میں دین باقی ہو یا نہ ہو اگلا آدمی دے سکتا ہے۔ لیکن جو کفالہ ہوتا ہے وہ ایک ایسے دین کا ہوتا ہے جو پہلے دین ثابت ہوتا ہے، یعنی ایک آدمی کہتا ہے کہ اس پر دین ہے، اس دین کی وجہ سے مکفول عنہ کے حق میں دین کا ثبوت پہلے بتایا جاتا ہے، مکفول عنہ کے حق میں دین ثابت ہوتا ہے، اس دین کی وجہ سے آگے کفالہ ہوتا ہے۔ تو کفالے کے لیے مکفول عنہ کے حق میں دین کا پہلے ثبوت ضروری ہوتا ہے، اور چونکہ یہاں مکفول عنہ کے حق میں دین کا ثبوت نہیں ہو رہا بلکہ دین کا سقوط ہم نے ثابت کر دیا ہے، لہذا یہ کفالہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ وَإِذَا كَانَ بِهِ كَفِيلٌ أَوْ لَهُ مَالٌ، یہ اس کا جواب ہے جو دوسری صورت تھی۔ وَقَضَى يَبْقَى إِذَا كَانَ بِهِ كَفِيلٌ أَوْ مَالٌ، تو صاحبین نے کہا تھا کہ دیکھو جب اس کا کوئی کفیل ہو یا میت کا مال ہو تو اس صورت میں کفیل اپنے کفالہ پر باقی رہتا ہے، تو اس کا ہم جواب دے رہے ہیں وَإِذَا كَانَ بِهِ كَفِيلٌ أَوْ لَهُ مَالٌ، جب اس میت کا کوئی کفیل ہو یا اس کا میت کا کوئی مال ہو، فَخَلَفُهُ، تو اس میت کا کفیل، یعنی اگر اس کا کفیل ہے، اس نے کوئی کفیل چھوڑا تھا تو پھر اس کا کفیل، او الافضاء الى الاداء، اور اگر اس نے مال چھوڑا تھا تو مال تک ادائیگی، یہ دونوں چیزیں باقی ہیں۔ اور جو صورت ہم اوپر فرض کر چکے ہیں اس میں تو نہ کفیل بنایا ہے نہ ہی مال چھوڑا ہے، لہذا یہ تو نظیر پیش نہیں کی جا سکتی، لہذا ہمیں تو وہ بتاؤ جس میں نہ کفیل ہو نہ مال ہو، یہ صورت ہماری صورت پر منطبق نہیں ہو سکتی۔ ومن کفل عن رجل بألف علیہ بأمرہ فقضاہ، ومن کفل عن رجل، دوبارہ ومن کفل عن رجل بألف علیہ بأمرہ فقضاہ الألف قبل ان یعطیہ صاحب المال، ہے صاحب المال فلیس لہ ان یرجع فیہا، ایک آدمی نے ایک آدمی کی طرف سے اس 1000 روپے کی کفالت لے لی جو 1000 روپیہ اس آدمی پر تھا۔ دیکھیں یہ جو ہے نا علیہ کے نیچے 6 لکھا ہوا ہے، راجل کے نیچے 6 لکھا ہوا ہے، ہمارے نہیں تھا 3، اچھا ہمارے 6 ہے، راجل کے نیچے ہمارے رحمانیہ والے 6 لکھ لیں۔ من کفلا، حذیفہ نے رجل کاشف کی طرف سے ایسے 1000 روپے کی کفالت کی جو 1000 روپیہ کاشف پر تھا، بِأَمْرِ، کاشف کے حکم سے، فَقَضَاهُ، تو کاشف نے حذیفہ کو وہ 1000 دے دیا، قبل ان یعطیہ صاحب المال، اس سے پہلے کہ حذیفہ یہ 1000 روپیہ صاحب مال عبد القادر کو دے۔ مسئلہ سمجھ رہے؟ حذیفہ نے کفالت لے لی 1000 میں دوں گا، ابھی تک اس نے مجھے 1000 دیا نہیں کہ کاش نے اس کو 1000 پکڑا دیا، چلو یا لے لو 1000، تم نے ضمانت لیے تم اس کو دینا، تو فلیس لہ ان یرجع فیہ، اب کاشف کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ اس 1000 میں رجوع کرے، دیا ہوا 1000 واپس لے لے، یہ ترجمہ ہے۔ اب کاشف وہ دیا ہوا 1000 یرجع فیہ واپس لے، یہ نہیں کر سکتا، لأنہ تعلق بہذا الألف حق القابض علی احتمال قضائہ الدین، کیونکہ اب اس 1000 کے ساتھ قابض یعنی کفیل کا حق متعلق ہو گیا ہے اس صورت میں کہ جب وہ قرضہ ادا کر لے گا۔ دیکھو جب یہ کاشف سے لیے ہوئے نہیں، حذیفہ جب میرا قرضہ ادا کر دے گا اس صورت میں اس 1000 کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ نہیں؟ بالکل ہے۔ فلا یجوز المطالبۃ ما باقی ھذا الاحتمال، لہذا جب تک یہ احتمال باقی ہے کہ اس نے میرے لیے قرضہ ادا کرنا ہے، مجھے پیسے دینے ہیں، اس وقت تک یہ مطالبہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اب حذیفہ کے 1000 کے ساتھ تعلق ہو چکا ہے، اس لیے کہ اس نے 1000 مجھے دینا ہے، تو چونکہ اس نے مجھے دینا ہے، قرضہ ادا کرنا ہے، تو اس کے بدلے میں سے 1000 لے گا نا،
تو اس کا پتہ چلا کہ حذیفہ کو کاشف والے 1000 روپے پر حق حاصل ہے کہ 1000 آپ نے میرا دینا ہے، مجھے دینا ہے، میرا ہے یہ 1000 چونکہ میں نے آگے دینا ہے، تو حق تو متعلق ہو گیا۔ یہ بالکل ایسے کمن عجل زکاتہ ودفعها الى الساعی، یہ بالکل فلیس له ان یستردہ، یہ ایسے ہو گیا کہ جیسے ایک آدمی نے اپنی زکوٰۃ وقت سے پہلے دے دی اور وہ زکوٰۃ سال گزرنے سے پہلے دی اور وہ سائی کے حوالے بھی کر دی۔ سائی وہ ہوتا ہے حکومت کی طرف سے جو آدمی متعین ہوتا ہے جو لوگوں سے جا کر زکوٰۃ وصول کرتا ہے۔ تو ایک آدمی نے سال گزرنے سے پہلے، ابھی وقت نہیں ہوا اس پر زکوٰۃ دینے کا، لیکن اس نے زکوٰۃ دی تھی، تو یہ آدمی اب اس دی ہوئی زکوٰۃ کو واپس نہیں لے سکتا، اس لیے کہ اس مال کے ساتھ زکوٰۃ کا حق تو متعلق ہو گیا تھا۔ لہذا چونکہ اس 1000 روپے کے ساتھ حذیفہ کا حق متعلق ہو گیا ہے، چنانچہ جب حذیفہ نے یہ پیسے لے لیے تو اب کاشف واپس نہیں لے سکتا۔ وَلِأَنَّ الْكَفِيلَ مَلَكَ الْأَلْفَ بِالْقَبْضِ، دوسری بات یہ کہ کفیل اس قبضہ کرنے کی وجہ سے 1000 کا مالک ہو گیا۔ اللہ ما نذکر، جیسا کہ ہم ابھی بیان کریں گے، کہاں بیان کریں گے؟ بالکل اگلی سطر میں۔ فَهُوَ لَا يَتَصَدَّقُ بِهِ لِأَنَّهُ مَلَكَهُ حِينَ قَبَضَهُ أَمَّا إِذَا قَضَى، یہ جو جگہ نا لِأَنَّهُ مَلَكَهُ حِينَ قَبَضَهُ، اللہ ما نذکر سے یہ مراد ہے۔ بخلاف ما اذا كان دفع على وجه الرسالة، برخلاف اس صورت کے جب کاشف کا پیسے دینا کفالت کے طور پر نہ ہو، رسالت کے طور پر ہو۔ ایک ہے کہ حذیفہ کفیل بنا تھا، اس نے کہا یہ 1000 روپیہ لو، تو کفیل کا تو اس کے پیسوں پر حق ہو چکا ہوتا ہے۔ ایک ہے کہ حذیفہ کفیل نہیں ہے، رسول ہے، قاصد ہے، تو کاشف نے حذیفہ کو بطور رسالت کے پیسے دیے، بطور قاصد کے بھئی یہ 1000 روپیہ لو اور تم نے آگے اس کو دینا ہے۔ اس صورت میں حذیفہ سے اگر کاشف واپس لینا چاہے تو لے سکتا ہے، لِأَنَّهُ تَمَحُضُ أَمَانَةٍ فِي يَدِهِ، کیونکہ اس صورت میں یہ جو حذیفہ ہے اس کے ہاتھ میں یہ پیسے محض امانت ہیں۔ اب یہ کفالت والی صورت میں حق متعلق ہوتا ہے، رسالت والی صورت میں حق متعلق نہیں ہوتا، آسان بات ہے۔ وَإِنْ رَبِحَ الْكَفِيلُ فِيهِ فَهُوَ لَا يَتَصَدَّقُ بِهِ لِأَنَّهُ مَلَكَهُ حِينَ قَبَضَهُ، اور اگر کفیل نے نفع کما لیا اس مقبوضہ 1000 میں، 1000 روپیہ کفیل نے لے لیا اور اس نے اس 1000 پیسہ کے کاروبار شروع کر دیا، جو بھی پیسے تھے اس میں اس کو نفع ہو گیا، تو یہ نفع اسی کا ہوگا، حذیفہ کا، یہ ان پیسوں کا صدقہ نہیں کرے گا۔ وجہ صدقہ وہاں کیا جاتا ہے جب چیز غصب سے لی جاتی ہے، تو یہ آدمی غصب سے نہیں لے رہا، یہ ان پیسوں کا مالک ہے، اور مملوکہ چیز سے جو نفع کمایا جائے وہ نفع حلال ہوتا ہے۔ لِأَنَّهُ، کیونکہ حذیفہ مَلَكَهُ ان 1000 روپے کا مالک ہو گیا ہے۔ اوپر لکھا ہے وَالرِّبْحُ الْحَاصِلُ مِنْ مِلْكِهِ طَيِّبٌ، اور اپنی ملک سے اگر کوئی نفع حاصل ہو تو طیب ہوتا ہے۔ حِينَ قَبَضَهُ، جس وقت اس نے اس 1000 روپے پر قبضہ کیا تھا اس وقت یہ مالک ہو گیا تھا، ہم اوپر پڑھ چکے ہیں، لہذا جب مالک ہو گیا تو اپنی ملک سے حاصل شدہ نفع بھی درست ہے۔ اما اذا قضى الدین فظاہر، بہرحال جس صورت میں حذیفہ نے قرضہ ادا کر دیا پھر تو یہ بالکل ظاہر ہے کہ 1000 روپے کا مالک ہے۔ دیکھو جب اس نے قرضہ 1000 روپے ادا کر دیا تو پھر تو 1000 کا بالکل کھلا مالک ہے نا، یہ 1000 اس کو ہو گیا۔ مسئلہ یہ بنے گا کہ جب مطلوب کاشف خود اس کو قرضہ مجھے ادا کر دے، کاشف نے اس کو 1000 دے دیا پھر مجھے بھی قرضہ ادا کر دیا، ایسی صورت میں کیا حذیفہ اس 1000 کا مالک ہوگا اور اس کا نفس کے لیے حلال ہوگا؟ یہ اس کی تشریح کر رہے ہیں۔ وَقَضَى اِذَا، اور قضا، اور اسی طرح یعنی کفیل مالک ہو جائے گا اس صورت میں بھی۔ اذا قضى المطلوب بنفسه، جب مطلوب یعنی مکفول عنہ نے بذات خود قرضہ ادا کر دیا، یعنی کاشف نے حذیفہ کو پیسے دے دیے، ہم کہتے ہیں پھر بھی حذیفہ مالک ہے اگرچہ کاشف مجھے بھی قرضہ ادا کر دے۔ وثبت له حق الاسترداد، بات چل رہی ہے پچھلے کے ساتھ ملاؤ، یہی حکم اس وقت ہوگا یعنی کفیل مالک ہو جائے گا جب مکفول عنہ خود پیسے ادا کر دے اور مکفول عنہ کو کفیل سے پیسے واپس لینے کا حق بھی ثابت ہو چکا ہو، پھر بھی حذیفہ نے اگر اس 1000 روپے پر نفع کما لیا تو بھی نفع حلال ہے، تو یہ اس کا مالک ہے۔ کیوں؟ لأن حذیفہ وجب له علی المکفول عنہ، وجب له علی المکفول عنہ مثل ما وجب للطالب علیہ۔ ہم کہتے ہیں کہ بالکل ایسی ایک جیسی ہے ان دونوں کی صورت۔ لأنہ وجب له، کیونکہ حذیفہ کے لیے ثابت ہو گیا، وجب نا ثابت ہو گیا، حذیفہ کے لیے محض کفالت سے ہی مکفول عنہ پر وہی مطالبہ دین ثابت ہوا ہے جیسا مطالبہ دین مکفول لہو کو کفیل پر حاصل تھا۔ مکفول لہو کو کفیل پر مطالبہ دین حاصل تھا نا، مکفول لہو کفیل سے کہہ سکتا تھا مجھے قرضہ دے، بالکل اسی طرح کفیل کو مکفول عنہ پر ثابت ہے کہ کفیل مکفول عنہ کو کہہ سکتا ہے کہ تو مجھے دے۔ جب مکفول لہو
کفیل سے مانگے گا، مطالبہ کرے گا، مطالبہ دین مانگے گا، تو اس کا مطلب ہے 1000 روپے اسے لے گا۔ جب 1000 روپے اس کا لے گا تو 1000 روپے پر حق میرا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جو میں نے سے جب 1000 مانگوں گا تو میرا 1000 پر حق ہے نا۔ تو اسی طرح خود کفیل کو بھی حق حاصل ہے مکفول عنہ سے مانگنے کا۔ جب کفیل مکفول عنہ سے مانگے گا تو پھر کفیل کا بھی اس 1000 پر حق ہے۔ میرا حق ثابت ہو سکتا ہے کفیل سے مانگنے سے زیادہ 1000 روپے پر، حذیفہ کا حق ثابت نہیں ہو سکتا مکفول عنہ سے مانگنے کی وجہ سے۔ تو لہذا جس طرح میرا اس سے مانگنا اپنا حق مانگنا ہے، اور وہ جو چیز مجھے ملے گی وہ میرا حق ہے، اسی طرح کفیل کا مکفول عنہ سے جو مانگنا وہ بھی اس کا حق ہے۔ تو لہذا اس کا اپنا حق ہے، اپنی چیز ہے، جب اپنی چیز ہے تو اس کا مالک ہے وہ۔ ہاں تھوڑا سا ایک فرق ہے کہ جو میرا مطالبہ ہے مکفول لہو کا حذیفہ سے، وہ معجل ہے، حال ہے۔ اتنا سا فرق ہے کہ حذیفہ کو کاشف سے جو مانگنے کا حق ہے وہ مؤخر ہے، وہ دین مؤجل کر دیں گے، یعنی میں تو فوراً کفیل سے مانگ سکتا ہوں بھی پیسے مجھے دے، اور کفیل مکفول عنہ سے تب مانگ سکتا ہوتا ہے جب وہ پیسے ادا کر لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اتنا تو ثابت ہو گیا نا کہ کفیل مکفول عنہ سے پیسے مانگ سکتا ہے۔ زیادہ زیادہ یہ کہیں گے فوراً نہیں مانگ سکتا، بعد میں مانگ سکتا ہے۔ بعد میں مانگ سکنے کی وجہ سے ہم یہ کہہ دیں گے کہ کفیل کو مکفول عنہ کاشف سے دین مؤجل لینا ہے، حمزہ والا دین مؤجل لینا ہے۔ دین تو پھر بھی ہو گیا، اور دین پر تو حق حاصل ہوتا ہے، لہذا حذیفہ کا کاشف سے لیے جانے والے پیسوں پر حق حاصل ہوگا۔ یہ بات دیکھیں، الا انہ، مگر یہ کہ یہ اس بات سے استثناء کر رہے ہیں کہ مجھے جس طرح حق حاصل ہے حذیفہ سے مانگنے کا، حذیفہ کو بھی حق حاصل ہے مکفول عنہ سے مانگنے کا، البتہ الا یہ کہ مگر یہ کہ انہ اخرت المطالبۃ، یہاں مطالبہ مؤخر کر دیا گیا ہے، مطالبۃ الکفیل الاصیل، یعنی حذیفہ کا کاشف سے مطالبہ کرنا یہ مؤخر ہے الی وقت الادائی، ادائیگی کے وقت تک۔ جب حذیفہ ادا کر لے گا پھر مانگے گا، لیکن مانگ تو سکتے ہیں نا، جب مانگ سکتے ہیں تو دین تو ہے۔ فنزل منزلۃ الدین المؤجل، لہذا کفیل کو اصیل سے جو دین لینا ہے، اس دین کو دین مؤجل کے درجے میں اتار دیا جائے گا۔ اور دین مؤجل میں کیا حکم ہے؟ بناء والے نے بہت خوبصورت جملہ یہاں لکھا ہے، فتح القدیر والے نے، اس نے لکھا کہ ولو اجل المدیون الدین المؤجل ملکہ الدائن بقبضہ، اگر مدیون دین مؤجل جلدی ادا کر دے، اگر مدیون، اب ہم نے کہہ دیا نا کہ حذیفہ کا کاشف کے اوپر دین مؤجل ہو گیا، یہ تو ہم نے ثابت کر دیا، اور اگر مدیون اپنا دین مؤجل ادھار والا دین جلدی ادا کر دے تو جس نے لینا ہوتا ہے اگر وہ جلدی لے لے تو قبضہ کرنے سے مالک بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ لہذا اگر حذیفہ نے کاشف سے پیسے لے لیے، اس پر قبضہ کر لیا تو وہ اس کا مالک ہوگی، اس کی ملکیت حاصل ہوگی۔ ولہذا یہی وجہ ہے، کس وجہ سے؟ کہ ہم نے اس کو دین مؤجل کے درجے میں اتار دیا ہے، جو حذیفہ نے کاشف سے لینا ہے اس دین کو دین مؤجل کے درجے میں اتارا ہے۔ لہذا لو ابرأ الکفیل عن الدین المطلوب قبل ادائہ یصح، اسی وجہ سے اگر کفیل مطلوب کو، مکفول عنہ کو بری کر دے ادا کرنے سے پہلے، یعنی اس سے پہلے کہ کفیل طالب کو ادا کرے، تو یہ درست ہو جاتا ہے، لہذا وہ اصیل پر پھر رجوع نہیں کر سکے گا جب ادا کر دے گا، یعنی حذیفہ نے کاشف کو بری کر دیا، اپنی ادائیگی سے پہلے تو بری ہو گیا۔ فقضا اذا قبضہ یملکہ، اسی طرح جب یہ کفیل یعنی حذیفہ 1000 پر قبضہ کر لے گا تو 1000 کا مالک ہو جائے گا۔ الا ان فیہ نوع خبث، ہم مگر یہ کہ اس 1000 کا مالک ہونے کے باوجود اس میں تھوڑا بہت خبث آ جائے گا، نبینہ، جس کو ہم ابھی عن قریب بیان کریں گے، یہ آگے بیان کریں گے، اما لانہ بسبیل، وہاں پر خبث آ جائے گا جس کو ہم واضح کریں گے، لیکن خبث آنے کا کوئی نقصان نہیں۔ فلا يعمل هذا الخبث مع الملک، ملک چونکہ حذیفہ کو حاصل ہوگی ہے، ملک کے ساتھ اگر خبث آ جائے تو یہ خبث عمل نہیں کرتا فیما لا یتعین، اس چیز میں جو چیز متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتی۔ حذیفہ نے جس 1000 روپے پر قبضہ کیا ہے، 1000 روپے متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتا نا، لہذا غیر متعین چیز میں اگر خبث آ جائے تو وہ خبث مؤثر نہیں ہوتا۔ وقد قررناہ فی البیوع، اور ہم اس کو پہلے کتاب البیوع میں پڑھ چکے ہیں، اگر آپ سوچیں تو آپ کو یاد آئے گا، وہ لکھا ہے فی آخری فصل احکام البیع الفاسد، ہم نے وہاں کہا تھا کہ جو چیز متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتی اس میں جو خبث آتی ہے وہ معتبر نہیں ہوتی، لہذا اس خبث کا کوئی اعتبار نہیں ہے، چنانچہ خبث کا اعتبار نہ ہونے کی وجہ سے اس کے لیے نفع حلال ہوگا۔ اگلا بالکل اسی طرح ہے، وَلَوْ كَانَتِ الْكَفَالَةُ بِكُرِّ حِنْطَةٍ فَقَبَضَهَا، اگر کفالہ ایک کر گندم، مثلا 1 من گندم، اگر کفالہ 1 من گندم کا تھا، پہلے تھا درہم دنانیر کا، درہم کا وہ اور چیز ہے، وہ متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتے، گندم متعین کرنے سے متعین ہو جاتی ہے۔ اگر یہ کفالہ 1 کر گندم کا تھا، پھر کفیل نے اس کو قبضہ کر لیا، یعنی اصیل کی طرف سے مکفول لہو کو دینے سے پہلے اس نے قبضہ کر لیا اور اس میں بیچ دیا، پھر اس میں نفع کما لیا، فَالرِّبْحُ لَهُ فِي الْحُكْمِ قَضَاءً، اب بھی نفع اسی کا ہوگا،
قضاءً لما بین انہ ملکہ، اس وجہ سے جو ہم نے پیچھے بیان کر دیا ہے کہ یہ انہ ملکہ، کہ کفیل اس کا مالک بن چکا ہے، تو چونکہ اس کا مالک بن چکا ہے تو قضاءً فیصلہ یہی ہوگا، اگرچہ یہ ما لا یتعین ہے،